एशिया कप वो टूर्नामेंट जिसकी टिकट्स दिनों घंटों के बजाय मिनटों में ही बिक जाती हैं। आपने जोश जज्बा से भरपूर दिल टूटते देखने हो या फिर लेजेंड क्रिकेटर्स की जादुई बॉलिंग और बैटिंग। इस टूर्नामेंट में आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो कि एक क्रिकेट फैन को चाहिए होता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल इन वन पैकेज वाले 15वें एशिया कप में आपको इंडिया और पाकिस्तान का एक नया मुकाबला 28 अगस्त को यूएई में देखने को मिलने जा रहा है। ये कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक जारी रहेगा। अब क्रिकेट के मैच तो वैसे भी मजेदार होते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी की बात तो जरा अलग ही है। जो जोश, जो जज्बा और जो शिद्दत इन दोनों ममालिक के दरमियान खेलने वाले मैचों के दौरान नजर आती है, वो दुनिया में कहीं भी और नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया मैच के शहर में इतनी ज्यादा डुबकी लगती है कि 2021 के T20 मैच को 167 मिलियन लोगों ने देखा था, जो कि T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है। और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भी 273 मिलियन लोगों ने मैच को एंजॉय किया था। एशिया कप का ये एडिशन इंतहाई अहम है क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे एशियाई ममालिक को ICC वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। इसीलिए एशिया कप की एक मुनफरद चीज ये है कि एशिया कप में खेले जाने वाले तमाम वनडे मैचेस की बजाय T20 फॉर्मेट के मैच होंगे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक जिस साल जिस फॉर्मेट का आलमी कप होना हो उसी फॉर्मेट को एशिया कप में भी अपनाया जाता है। रुको, इस पर ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं होने जा रहा। 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप 20 ओवर्स का ही हुआ था। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप के दुबई में होने वाले मैच पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद से दोनों टीमें 10 माह के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात में ही ये दोबारा आमने सामने होने जा रहे हैं, जिसके आफ्टर शॉक्स तो आज भी महसूस किए जा रहे हैं। T20 की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद इंडिया और टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान। दोनों टीमों के रिवायती मुकाबले का शायकीन को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीमों का दमखम एंजॉय कर सके। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए तो इनका आमना सामना 3 बार होगा, वरना 2 दफा तो हो ही जाएगा। किसी भी टूर्नामेंट की किस्मत बदलने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की मौजूदगी ही काफी होती है। इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले को मरकज़ी शख्सियत हासिल है। मगर ताज्जुब की बात है, क्या वजह है कि 38 साल गुजर जाने के बावजूद एशिया कप हालात के रहमो करम पर ही रहा और इसे वो मुकाम नहीं मिल सका जो कि इसे मिलना चाहिए था। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात। आमतौर पर ये माना जाता है कि एशिया कप मशहूर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की वजह से है। अब इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो किसी से भी ढके छुपे तो नहीं है। एक दिन को रात कहता है तो दूसरा रात को दिन कहता है, और ये सिलसिला 1947 से ही चला आ रहा है और शायद ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। तो ना ये बैठकर सुकून से बात करते हैं और ना ही मामला को सुलझाते हैं। सियासी मसाइल जब तक निपटाए नहीं जाते तो इनका असर खेलों पर तो पड़ता ही पड़ता है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो श्रीलंका और इंडिया के बुरे ताल्लुकात ने 1986 में निकाल दी थी। तब इंडिया ने दूसरा एशिया कप का बाइकआउट श्रीलंका से नाराज होकर इसलिए कर दिया था क्योंकि उसकी अनोखी ही वजह थी 1985 में श्रीलंका के साथ होम ग्राउंड पर होने वाले इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज, जिसमें मुबैना तौर पर जानिबदाराना अंपायरिंग की वजह से इंडिया ये टेस्ट सीरीज हार गया था। अब इंडिया ने सोचा कि मैं करूं तो करूं क्या। सामने उसको एशिया कप नजर आया तो इंडिया अपना क्रिकेट सुपर पावर वाला रंग सामने लाया और मुकाबला करने से ही इनकार कर दिया। ऐसा ही कुछ 1990 में भी हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। ऊपर से चौथे एशिया कप की मेजबानी भी इंडिया के हिस्से में थी तो पाकिस्तान ने कहा तुम अपने घर हम अपने घर। मेरा मतलब है पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। मगर ताल्लुकात थे कि जू के तू ही थे। इतने में बात ना बनी तो जो एशिया कप 1993 में होना था
وہ بھی انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات کی نظر ہو گیا، یعنی ایشیا کپ ہوا ہی نہیں۔ اب دن گزرتے گئے اور سیاسی تعلقات تو اچھے ہونے والے تھے نہیں، مگر دونوں ممالک ایک بار پھر 2018 میں اس وقت آمنے سامنے آ گئے جب انڈیا نے ایشیا کپ اپنے ملک میں کروانے کے لیے کافی ہاتھ پیر تو مارے، اور ساتھ ہی پاکستان دشمنی میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایشیا کپ میں پاکستان کی میزبانی نہیں کریں گے۔ جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کہا، ابے جا بڑے آئے نہ بلانے والے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے پڑوسی ملک میں کھیلنے کا۔ اب یہ صرف انڈیا کی طرف سے دھمکی نہیں تھی، اس کا عملی مظاہرہ تو انڈیا نے اسی سال انڈیا میں ہونے والے دیگر کھیلوں میں پاکستان کے کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہ کر کے اپنا اصلی رنگ تو دکھا دیا تھا۔ پھر سٹوری میں تھوڑا سا ٹویسٹ آیا اور ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے اپنی آفر سامنے رکھ دی۔ تب حالات کو دیکھ کر ایشین کرکٹ کونسل بھی مجبور تو ہو چکی تھی، اس نے یہ آفر ایکسپٹ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کو دبئی منتقل کر دیا۔ دوسری بڑی وجہ ہے کرکٹ میں انڈیا کا پیسہ۔ ساری دنیا کی کرکٹ کو تو آئی سی سی کنٹرول کرتی ہے، مگر آئی سی سی کو انڈیا کا پیسہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب پیسہ زیادہ ہوگا تو انفلوئنس بھی زیادہ ہوگا نا، اس لیے انڈیا کے انتہائی طاقتور پوزیشن کے اثرات ایشین کرکٹ کونسل میں بھی نظر تو آتے ہیں، اور یہ ادارہ انڈیا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پھر انڈیا کھیلے یا نہ کھیلے کون پوچھے گا؟ اچھا، اگر میری بات پہ یقین نہیں تو یہ بتاؤ کہ اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت کس کے پاس ہے؟ انڈین کرکٹ بورڈ کے پاس۔ چلو اس کو بھی چھوڑو، آگے بڑھتے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کس قدر انڈیا کے کنٹرول میں ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکیں گے کہ چند روز قبل جب سری لنکا میں سیاست اور اکانومی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ایشیا کپ کو سری لنکا سے متحدہ عرب امارات کی طرف منتقل کرنے پر غور شروع ہوا، تو اس سے پہلے کہ ایشین کرکٹ کونسل کوئی اعلان کرتی، بی سی سی آئی کے صدر سورو گنگولی میدان میں آئے، جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں پر ان کے پاس کوئی عہدہ ہے۔ انہوں نے میدان میں آ کر خود ہی اس چیز کا اعلان کر دیا۔ ابھی اپنے دل کو تھوڑا سا حوصلہ دے لو، مزید بھی سن لو۔ اب عام طور پر یہ رول ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے رکن کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہی ایشین کرکٹ کونسل کا صدر بھی ہوتا ہے، مگر جب بات آئے انڈیا کی تو اپنا تخت اپنے قانون والا فلسفہ یہاں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس وقت بی سی سی آئی کا صدر سورو گنگولی ہے، لیکن ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت بی سی سی آئی کے صدر کے پاس نہیں بلکہ بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ کے ساتھ سجی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس پر اتنی مہربانی کی بھی انوکھی وجہ نظر ہی آئے گی۔ یہ جے شاہ وہ انسان ہے جس کا امیج تو بزنس مین اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر کا ہے، مگر اس کے ابا حضور بی جے پی کی کافی اثر و رسوخ رکھنے والی منسٹری رکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب پاکستان نے مظفر آباد میں شروع ہونے والی 6 ٹیموں پر مشتمل کشمیر پریمیئر لیگ کا افتتاح کیا، تو اس لیگ کا حصہ بننے کے لیے سابق بین الاقوامی کرکٹرز کو کھیلنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ سب انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جے شاہ اٹھے اور انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹ میں نہ صرف حصہ لینے سے روکا بلکہ یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر کسی کھلاڑی نے اس میں حصہ لیا تو ہم انڈیا میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دیں گے اور نہ ہی کہیں پر اسے کوچ یا کسی اور عہدے پر کام کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ بات تو شاید سامنے نہ آتی، مگر سابق جنوبی افریقی کرکٹر ہرشل گیس نے ٹویٹ کر کے یہ ساری بات دنیا کے سامنے عیاں کی، تو انڈیا کا سیاہ چہرہ سامنے آ گیا۔ بی سی سی آئی کی دھمکی نے نہ صرف یہاں پر کام کیا، اس کے بعد دلشان گیوس اور مونٹی جیسے بڑے بڑے ناموں نے اس لیگ میں آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ یہاں پر آ کر کھیلتے تو ان کے آئی پی ایل والے تمام تر کنٹریکٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے۔ اب تو یقین آ جائے گا نا کہ انڈیا کرکٹ کو کتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کرکٹ کے معاملات ہمیشہ بھی برے نہیں رہے۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات تھوڑے بہت اتنے زیادہ اچھے تو تھے کہ جب 2002 میں کراچی میں ہونے والے خودکش دھماکوں کے بعد بلیک کیپس کی ٹیم نے اچانک دورہ ختم کر کے پاکستان سے اپنے وطن کے لیے اڑان بھری اور بعد میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایشین کرکٹ کونسل کے پلیٹ فارم سے جگ موہن ڈالمیا نے لیفٹیننٹ جنرل تقیر ضیاء کا ساتھ دیتے ہوئے نیوزی لینڈ سمیت سفید ممالک کو یہ بتا دیا تھا،
اگر اب پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے تو ایشیا ٹیمیں بھی آپ کے ممالک میں جا کر نہیں کھیلیں گی۔ اب ظاہر ہے انڈیا کو کون ناراض کر سکتا تھا؟ یہ بات سنتے ہی نیوزی لینڈ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور 1 سال بعد ہی وہ ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان آن پہنچی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نیوزی لینڈ نے 2021 میں بھی دوبارہ ایسی ہی حماقت کی تھی، پر اس بار تو سیاست نے اپنا رنگ دکھایا تھا۔ اب نظر ڈال لیتے ہیں ایشیا کپ میں کون جیتا کون ہارا۔ انڈین کرکٹ بورڈ جو دنیا کے تمام کرکٹ بورڈز میں سے سب سے زیادہ امیر ہے، اس پر پیسوں کی پاور استعمال کرنے کا الزام تو لگتا ہے، مگر اس کی بالادستی نہ صرف کرکٹ کے پیسوں میں ہے بلکہ 7 مرتبہ ایشیا کپ جیت کر ٹیبل پر بھی سب سے زیادہ آگے ہے۔ پاکستان نے ایشیا کپ 2 بار جیتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ 2000 میں مین آف دی میچ لینے والے کپتان معین خان کی جارحانہ اننگ کی وجہ سے ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں سری لنکا کو 39 رن سے شکست دی تھی، جبکہ دوسری مرتبہ 2012 میں ڈھاکہ میں ہی بنگلہ دیش کو اسی کے ہوم گراؤنڈ پر آزاد چیمہ کے اوور کی مدد سے ڈرامائی انداز میں صرف 2 رن سے شکست دی تھی۔ سری لنکا کی ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تمام کے تمام 14 ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے کر 5 مرتبہ ٹورنامنٹ بھی اپنے نام کیا، اور بنگلہ دیش یہ وہ ٹیم ہے جس نے 3 مرتبہ فائنل تو کھیلے مگر ہر بار جیت سے صرف 1 قدم دور ہی رہ گئی۔ کیا پتا اس بار جیت جائیں۔ افغانستان تو پھر ایشیا کپ میں ابھی آیا ہی کچھ دن پہلے ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے آج آپ کو پاکستان، انڈیا اور ایشیا کپ کے میچز کے بارے میں کیا نیا معلوم ہو۔ دیکھتے رہیے تیزش کو، ملتے ہیں انڈیا پاکستان کی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ پاکستان۔